بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقہی تصانیف کا نیا انداز۔ فقہی تصانیف کا نیا انداز، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایک نیا انداز بھی ہے فقہی تصانیف کا، وہ آئندہ انشاءاللہ وہ یہ ہے کہ انسائکلوپیڈیا کے انداز میں فقہ کو مرتب کرنا ہے۔ انسائکلوپیڈیا کے انداز میں، انسائکلوپیڈیا کے انداز میں فقہ کے علاوہ تو دیگر علوم مرتب تھے، مثلا تاریخ تو خاص طور پہ انسائکلوپیڈیا کے انداز میں مرتب ہے، اور دیگر بہت سے علوم انسائکلوپیڈیا کے انداز میں مرتب ہیں۔ لیکن شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ کی خواہش تھی اور بہت زیادہ ان کی تمنا تھی کہ فقہ بھی انسائکلوپیڈیا کے انداز میں مرتب ہو جائے، اور جو ابجدی ترتیب ہوتی ہے اور حروف تعجی کی ترتیب پر فقہ بھی مرتب ہو جائے، کہ ایک لفظ کو دیکھیں اس کی جتنی تفصیلات ہیں اول تا آخر وہ ساری کی ساری پڑھنے والے کے سامنے آ جائے۔ تو شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ نے اس سلسلے میں 40-45 سال محنت کی اور مختلف تحریریں لکھی، مختلف مقالے لکھے اس بات پر قائل کرنے کے لیے اور ترغیب دینے کے لیے کہ یہ کام ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے جو مجوزہ نقشہ تھا اور جو خاکہ تھا وہ خاکہ بھی پیش کیا کہ اگر فقہ کو انسائکلوپیڈیا کے انداز میں پیش کیا جائے تو اس کا انداز یہ ہوگا اور اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں 2 انسائکلوپیڈیا مرتب ہوئے، اس کے نتیجے میں 2 انسائکلوپیڈیا مرتب ہوئے، اور دونوں کا نام موسوعۃ الفقہ الاسلامی تھا۔ موسوعۃ الفقہ الاسلامی ایک کویت سے مرتب ہوا۔ کویت کی وزارت اوقاف میں 25-30 سال کی محنت کے بعد اور 25-30 سال اپنے مصارف کو خرچ کرنے کے بعد یہ ایک انسائکلوپیڈیا مرتب کیا، جو آج کل الموسوعۃ الفقہیہ الاسلامیہ نہیں، الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ، کوئی 40-50 جلدوں میں یہ موسوعہ ہے، الموسوعۃ الفقہیہ الکویتیہ۔ اس کی ترتیب میں شیخ مصطفیٰ زرقاء رحمہ اللہ خود بھی شریک رہے اور کچھ حصہ خود بھی لکھا، اور شیخ کے جو شاگرد ہیں اور تلامذہ ہیں وہ بھی اس کی ترتیب میں شریک رہے۔ اور اس انسائکلوپیڈیا کے مرتب ہونے کے بعد کویت کی طرف سے یہ کوشش بھی کی گئی کہ اس کا انگریزی ترجمہ بھی سامنے آ جائے، اور اس پر بھی کام شروع کیا گیا تھا۔ اب پتہ نہیں وہ پورا ہوا یا نہیں ہوا، لیکن انگریزی ترجمے پر بھی کویت کی طرف سے کام شروع ہوا تھا۔ اور جہاں تک اس کے اردو ترجمے کا تعلق ہے تو پاکستان میں اس کے اردو ترجمے پر کام شروع ہوا اور مختلف لوگوں نے کام شروع کیا، لیکن ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ ان کے پیش نظر شاید یہ تھا کہ کویت کے انسائکلوپیڈیا کا ترجمہ کر رہے ہیں تو شاید کہ بہت زیادہ مراعات ہمیں کویت کی طرف سے ملیں گی، اور وہ نہیں مل سکیں، تو کام شروع ہو کر کے پھر یہاں بند ہوتا رہا۔ مختلف لوگوں نے کوشش کی، لیکن چونکہ وہاں سے مراعات اس درجے کی نہیں ملی جس درجے کی مراعات کی توقع تھی، تو پھر پاکستان میں کام زیادہ چل نہیں سکتا۔ ہاں، انڈیا میں جو فقہ اکیڈمی ہے، انڈیا کی فقہ اکیڈمی کے نام سے اکیڈمی ہے، انہوں نے اس پر کام کیا اور کئی جلدوں کا ترجمہ وہ کر چکے تھے، اب شاید پورا ہو گیا ہو، لیکن ان کی طرف سے اردو ترجمے کا کام ہوا تھا۔ اب انسائکلوپیڈیا کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیوں شیخ کی یہ خواہش تھی کہ انسائکلوپیڈیا مرتب ہو جائے، ایک فقہی انسائکلوپیڈیا؟ اس کے فوائد میں سے ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی فقہی موضوع کو جب آپ تلاش کریں گے تو آپ ابجدی ترتیب سے اسے وہاں جا کر کے دیکھیں، اور اس موضوع کا جتنا خلاصہ ہے اور اس پر جو کچھ کہا گیا ہے اول زمانے سے لے کر آخر زمانے تک، امام ابو حنیفہ سے لے کر آج کے فقیہ تک،
سب کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ چیز دیگر کتابوں میں نہیں ملتی۔ بعض کتابیں تو ایسی ہیں جو فقہ حنفی کی ہیں، وہاں تو دیگر مذاہب آپ کو نہیں ملیں گے، اور جو کتابیں فقہ مقارن پر ہیں ان میں بھی آپ کو یا تو بہت زیادہ تفصیل ملے گی اور بہت زیادہ کھول کر کے تمام مذاہب کو بیان کیا ہوا ہوگا، تو یہاں پر اس کا خلاصہ ہوتا ہے، یعنی جتنی تفاصیل ہیں ان تفاصیل کا بالکل خلاصہ اور اختصار، تو ایک آسانی اس میں یہ ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ تمام مذاہب سے استفادہ بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے ایک ہی وقت میں، اور آسان ترین انداز یہ ہے کہ آپ نے وہ لفظ جا کے ابجدی ترتیب پر اس میں دیکھنا ہے، اس لفظ کے تحت آپ کو مل جائے گی چیزیں۔ آپ کسی فقہی کتاب میں اگر وہ مواد دیکھنا چاہیں تو اس خاص لفظ کے تحت نہیں ملے گی، آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ اس مسئلے کا تعلق کس باب سے ہے، اس باب میں کس فصل سے ہے، اور اس فصل میں وہ مسئلہ آپ ڈھونڈیں گے، پھر جا کر کے آپ کو تفاصیل تک رسائی حاصل ہوگی۔ یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں آپ وہ لفظ سوچیں اور حروف تعجی کی ترتیب پر وہ لفظ آپ کو انسائکلوپیڈیا میں مل جائے گا، پھر وہاں سے تمام تفاصیل آپ کو بآسانی مل جائے گی۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اب کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا، چاہے وہ کسی بھی فقہی مسلک سے تعلق رکھتا ہو، کہ فلاں فقہی مسلک کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے اور فلاں امام کی اس مسئلے میں کیا رائے ہے، ہم تک بھی یہ بات نہیں پہنچ سکی، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، یا امام مالک کی اس بارے میں کیا رائے ہے، یا داؤد ظاہری کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ یعنی یہ حجت بھی تمام کر دی کہ اب کوئی یہ عذر کرنے کے قابل نہیں رہا کہ فلاں فقہ میں اس مسئلے کے حوالے سے کیا تفاصیل ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت زیادہ مرتب اور آسان انداز میں فقہ کو مرتب کیا گیا ہے۔ اور دوسرا جو موسوعہ مرتب ہوا وہ موسوعات الفقہ الاسلامی کے نام سے مصر میں مرتب ہوا، مصر میں۔ لیکن جو مصر میں موسوعہ مرتب ہوا اور انسائکلوپیڈیا مرتب ہوا وہ اس درجے کا نہیں تھا جس درجے کا کویت میں مرتب ہوا۔ کویت تو بڑا عالمی کام تھا اور 25-30 سال کی محنت تھی، اور وہ تھا بھی کوئی 45-50 جلدوں میں۔ یہاں جو مرتب ہوا وہ کوئی 9-10 جلدوں میں مرتب ہوا، اور اس درجے کا اور اس لیول کا نہیں تھا، لیکن یہ بھی فائدے سے خالی نہیں ہے۔ بہرحال امت مسلمہ کو تو دونوں کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ فقہ کو ایک نئی جہت دی اور آسان ترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔